اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز 16ویں پارے کی سورہ مریم سے کریں گے، اور سورہ مریم کا زمان نزول جو تھا وہ ہجرت حبشہ سے پہلے ہوا تھا، اور معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے دربار میں یہی سورت تلاوت کی تھی۔ اس کا تاریخی پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب قریش کے سردار ان لوگوں نے جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا، تضحیک کی اور جھوٹے الزامات کی تشہیر کی، لیکن اس سے ان کا جب انہیں پتہ چلا کہ کچھ نہیں بگڑنے والا، تو انہوں نے پھر ظلم و تشدد کی راہ اختیار کی اور مختلف قسم کے حربے انہوں نے استعمال کیے اور سخت جسمانی اذیتیں دینے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور آل عمار، اور وہ خباب بن ارد کی ایک روایت ہے کہ میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا، اور جب مجھ سے ایک قریش کے سردار نے کام لیا اور جب میں اجرت لینے چلا گیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں تب تک اجرت نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے۔ اور پھر حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا اور آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر ان سے زیادہ مظالم ہو چکے تھے، ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگھیاں گھسی جاتی تھی، ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے۔ تم یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضرموت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ یہ حالات جب ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو رجب عام الفیل 5 نبوی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اچھا ہے کہ تم لوگ حبش کی طرف نکل جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جو وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے، جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت نہ پیدا کر دے تم لوگ وہیں پر ٹھہرے رہو۔ تو اس طرح سے ہجرت حبشہ واقع ہوئی، اور پہلی ہجرت میں 11 مردوں اور 4 خواتین نے ہجرت کی۔ اس کے بعد ان کو جب خبر ملی کہ وہاں پر ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہو رہا ہے، تو 83 مرد اور 11 عورتیں اور وہ لوگ دوبارہ دوسری قسط میں چلے گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں صرف 40 افراد رہ گئے۔ تو جب یہ ساری چیز اس ہجرت سے مکے کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، اور قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں سب میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہو۔ تو ابو جہل کے بھائی بھی تھے اس میں، اور کسی کا بیٹا گیا، کسی کا داماد، تو اسی طرح دوسرے سرداران قریش کے بھی جگر گوشے چلے گئے۔ تو اس وجہ سے بعض لوگ اسلام دشمنی میں اور بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور بعض کے دلوں پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بعد میں پھر مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو اسلام دشمنی پر پہلی چوٹ اسی واقعے سے لگی۔ ان کی ایک قریبی رشتہ دار لیلہ بنت حسمہ بیان کرتی ہیں کہ میں ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی اور میرے شوہر عامر بن ربیعہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، اتنے میں عمر آئے اور کھڑے ہو کر میری اس سامان باندھنے کے اس سارے عمل کو دیکھنے لگے، تو کہا کہ عبداللہ کی ماں جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں، خدا کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بڑا تنگ کر دیا ہے، اب خدا کی زمین کھلی پڑی ہے، اب ہم کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں اللہ ہمیں چین عطا کر دے۔ کہتے یہ سن کر عمر کے چہرے پر رقت کے ایسے آثار نظر آئے جو میں نے پہلے کبھی بھی ان کے چہرے پر نہیں دیکھے تھے، اور وہ یہ بس کہہ کر نکل گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ یہ اسی طرح سے پھر جب واقع ہوا تو ان کے قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھے، اور انہوں نے عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر بھیجا نجاشی کے دربار میں کہ تم ان لوگوں کو سب کو واپس لے آؤ۔
اور ان نجاشی سے ملے اور بیش قیمت نذرانے پیش کی اور ان کو کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادان لڑکے آپ کے ہاں بھاگ کے آ گئے، آپ انہیں ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔ انہوں نے نیا دین نکالا ہے، نہ وہ آپ کے دین پر ہے نہ وہ ہمارے دین پر رہے، اور کوئی نیا ایک دین نکالا، اس لیے آپ انہیں نہ ہمیں واپس کر دیں۔ کہتے ہیں کہ نجاشی نے کہا کہ اچھا تم لوگ نا ذرا ٹھہرو اور میں پوچھوں تو صحیح کہ وہ لوگ کہتے کیا ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دوسرے روز عمر بن العاص نے پھر نجاشی کو کہا کہ آپ ان کو بلا کر پوچھیں کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا یعنی عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ لوگ کہتے کیا ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں سورہ مریم کا یہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ تو کہتے ہیں نجاشی اس کو سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلیں، اللہ کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں پھر نجاشی نے انکار کر دیا اور یہ لوگ اسی طرح سے ان کے تحفے بھی ان کو واپس کر دیے اور ان کو کہا کہ بس تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں ان کو واپس نہیں کروں گا۔ تو یہ سارا تذکرہ انہی حالات میں سورہ مریم نازل ہوئی، اور اس میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کو یعنی اتنی مظلومیت کے دور میں بھی اللہ رب العالمین اس صورت میں ان کو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے دین کے اندر کوئی چیز مکس نہیں کرنی۔ یعنی وہ ایسے حالات تھے کہ یہ کچھ اور بھی بول سکتے تھے، کچھ کمپرومائز بھی کر سکتے تھے، لیکن اس صورت کے اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا وہ اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ، اس میں یہ کہ اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں کرنی، اور اللہ کا جو دین ہے توحید جو ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ قرآن کی اس دعوت کا یہ اعجاز ہے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے پیش کرنے اور اس میں کسی مداہنت سے کام نہیں لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتے کاف ہا یا عین صاد، یہ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں، اور اس کا نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو اپنے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی، اور یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ جب خط بھیجا جاتا تھا تو کچھ کوڈ ورڈز میں ان کے ساتھ بات ہوتی تھی، تو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور اس کے بغیر اس کے مفہوم کو سمجھے بغیر بھی قرآن اتنا ہی مکمل ہے، اور کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ اس نے عرض کیا ہے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ سورہ مریم کے شروع میں یہ بہت ہی خوبصورت آیت انسانوں کو اپنے رب سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا کہ پروردگار میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا۔ تو یہ انسانوں کو بہت زیادہ امید دلاتی ہے کہ اللہ سن رہا ہے۔ ایک کچھ عرصے قبل ٹائم میگزین میں ایک مضمون آیا تھا اور اس میں کہا تھا از گاڈ لسننگ، کہ اس میں ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ جو مریض اپنے رب کے ساتھ دعا میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات کرتے ہیں وہ جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو مایوس ہو جاتے ہیں اور جو گیو اپ کر جاتے ہیں کہ بس اب ہم نے زندہ نہیں بچنا، یا وہ زندگی۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی لمحے میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی مصیبت میں جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں اور جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ سن رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر اس ریسرچ کے بعد یہ یعنی ثابت ہوا کہ گاڈ از لسننگ، اللہ ہمیشہ سنتا ہے، اور قرآن کریم میں وہ بار بار ہمیں کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو اتنا بھی دیر نہ کرو کہ انہیں کہہ دو، یہ بھی نہیں کہا بلکہ کہا میں بہت ہی قریب ہوں۔
اور ایک جگہ پر کہا میں تو ان کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اس لیے بڑی خوبصورت یہ دعا ہے. ہم اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم تجھ سے جب بھی دعا مانگے تو ہمیں نامراد نہیں کرتا، اس لیے اس آفت کو بھی اس انسانوں سے ہٹا لے اور ہماری زندگی کی جتنی مشکلات ہیں اس میں ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دے. پھر یہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن تو کبھی بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، تو جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دے رہے ہیں مجھے بھی یہ بے موسم کا پھل اولاد کی شکل میں عطا کر دے. اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ ان کو ایک لڑکے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اور یہ یحییٰ نام اتنا بابرکت ہے کہ اللہ فرماتے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی یہ کسی کا یعنی انسانوں میں نام نہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو کہا کذالک حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر بڑی حیرت سے کہا کہ پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں. جواب ملا ایسے ہی ہوگا، تیرا رب فرماتے کہ یہ تو میرے لیے ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جب تو کوئی چیز نہ تھا، ہے نا. جب سارے انسانوں کو وہ نیز سے ہست کر سکتا ہے تو اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ ایک بانجھ عورت سے اور ایک بوڑھے آدمی سے ایک بیٹے کو پیدا کر دیں. کہا کہ پھر تمہارے لیے نشانی ہے کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے. یعنی یہ بیچ کا سارا قصہ پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ حضرت زکریا کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی بن کر گئے اور پھر ان کو بھی منصب نبوت پر مامور کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور بنی اسرائیل کو اس کے اوپر یعنی آمادہ کرو کہ وہ اسی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا. حکم یعنی قوت فیصلہ، اجتہاد، تفقہ فی الدین اور معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت کو حکم کہا جاتا ہے. اور کہا کہ ہم نے حضرت یحییٰ کو پھر حکم عطا کیا، اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا. رویے اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ نرم دلی، پاکیزگی اور پرہیزگاری اور اپنے والدین کا حق شناس. وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان تھا. یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے ہمیں بھی، مجھے بھی اور آپ کو بھی ان رویوں کے اپنانے کی تلقین کی گئی ہے کہ معاشرے میں نرم دلی ہو، معاشرے میں نرمی اور اخوت ہو، پاکیزگی ہو، اس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، کوئی نافرمانی، کوئی شدت، کوئی انتہا پسندی، کوئی جنگ و جدل اور کوئی جھگڑا. اور کہا وہ بڑا پرہیزگار، وہ بڑا اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا اور اپنے والدین کا حق شناس، والدین کے حقوق کو ادا کرنے والے. جو بھی معاشرے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ یعنی حقوق اور فرائض کا جو بیلنس ہے وہ ان معاشروں میں پھر پنپتا ہے. جو والدین اپنی اولاد کی تربیت میں سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں وہی اولاد پھر اپنے والدین کے حقوق کو بھی ادا کرنے لگتے ہیں. علی جائزت بیگووچ بوسنیا کے ایک صدر تھے، ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب کا ایک چیپٹر ہے. انہوں نے اس میں کہا کہ جن اداروں میں ڈے کیئر سینٹر جن معاشروں میں پلے یعنی بڑھ رہے ہیں تو وہ لوگ ضرور اولڈ کیئر سینٹر اور اولڈ ہاؤسز کے لیے پھر تیار رہیں. اس لیے کہ معاشرے کے ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں کہ جن معاشروں میں اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ان بچوں کے پاس بھی پھر اپنے بوڑھے والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. اس لیے ضرور ہمیں جو ورکنگ مدرز ہیں اور جو پھر جوان اولاد ہے یہ ریسیپروکل ہے. اس لیے ہمیں آج اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی چاہیے تاکہ کل کو وہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارے کام آ سکے اور ہمیں اولڈ ہاؤسز میں نہ پھینک سکیں. پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اس کتاب میں وذکر فی الکتاب مریم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جب کہ وہ اپنے لوگوں سے
الگ ہو کر شر کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ یعنی یہ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک خوبی اور ایک ان کی صفت بتائی جا رہی ہے، اور ان کا طرز زندگی اور ان کا لائف سٹائل۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ شاید یہ صرف مسلمانوں کا طریقہ زندگی ہے، حجاب اور عورت کا گھر میں رہنا۔ کرسچینٹی میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کا ایک بڑا یعنی ایک رول ماڈل ہیں وہ، تو یہ قرآن کریم ان کے بارے میں بتاتا ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ان کا جو بھی ان کا جو لائف سٹائل ہے اور ان کا جو لباس ہمیں نظر آتا ہے کرسچینٹی میں بھی، وہ سر تاپا اسی طرح سے وہ حجاب کی طرح کا لباس ہے، اور ان کی ننز آج بھی وہی لباس پہنتی ہیں۔ تو کہا کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی نظر پوری کر، ان کی امی نے نظر مانگنی تھی اور وہ بیت المقدس کی خدمت میں یعنی لگی ہوئی تھیں۔ تو یہ قرآن کریم میں سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام اور تمام انبیاء کا ذکر اسی لیے آیا ہے کہ ان انبیاء کے رویوں کو ہم دیکھیں اور ان کو رول ماڈل سمجھ کر ان کی زندگی سے اپنے لیے اصول چنیں۔ آج بھی بیت المقدس کے ارد گرد جو مسلمان ہیں، جو کرسچن ہیں، وہ اپنے آپ کو میری وی آر آل میری انہوں نے کیمپین چلائی ہوئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو مریمات کہتی ہیں کہ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام نے بیت المقدس کی خدمت کی، اسی طرح سے ہم بھی بیت المقدس کی خدمت کریں گے۔ اور ان کے جو کفیل تھے حضرت زکریا علیہ السلام، آج کے مردوں کو بھی وہ کہتی ہیں کہ وہ بھی زکریا بنے اور بیت المقدس کی ان مظلوم خواتین کی سرپرستی کریں جو آج بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہے۔ اور انہوں نے اپنے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو مزاحمت کی ایک مثال اور مزاحمت کے ایک استعارے کے طور پر وہ لوگ ان کو آج بھی آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور ہم سب بھی انہیں اسی طرح سے آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ ہے کہ کس طرح سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی کے طور پر زمین میں بھیجا، اور وہ اتنی زیادہ پریشان تھیں۔ ان کی پریشانی کی ایک آیت ہے کہ وہ کہتی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ دیکھو تم اس تنے کو، کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر وہ اپنی بچے کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے یعنی قوم کے پاس لے کے آئی، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ اسی سے بات کر لو، تو انہوں نے کہا کہ بچے سے کیسے بات کریں؟ تو بچہ بول اٹھا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، میں اللہ کا غلام ہوں۔ یعنی یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری حیثیت بتائی ہے کہ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، اللہ کا معجزہ ہوں، بغیر باپ کے پیدا ہوں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام وہ کنواری مریم تھی، انہوں نے شادی نہیں کی، اللہ نے اپنی یعنی طرف سے ایک پاک روح ان کے اندر پھونکی، اور وہ اس بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی جو تعریف بیان کی وہ کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں پہ بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقی تمام انبیاء کا ذکر ہے کہ ان کو اپنے والدین کے لیے یعنی فرما بردار بنایا گیا، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ یہ رویے ہیں سارے انبیاء کے جو کہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ نرم دل تھے، بڑے رقیق القلب تھے، اور اپنے والدہ کا حق ادا کرنے والا ان کو بنایا، اور جبار اور شقی نہیں بنایا، سنگ دل بھی نہیں تھے اور جبر کرنے والے بھی نہیں تھے۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، جب کہ میں مروں، اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ عیسیٰ ابن مریم، اور یہ اس کے بارے میں وہ سچی بات جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو کن کہہ دیتے ہیں اور فیکون ہو جاتا ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ میں بار بار آپ کو جو قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں، الہ، رب، عبادت اور دین، اس کا بار بار اسی لیے تذکرہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ جب پورا قرآن کریم آپ لوگ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ الہ کا مطلب ہے سننے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا، اور بے قراری میں قرار دینے والا، بے سکونی میں سکون دینے والا، جس کی طرف انسان مشتاق ہو۔ اور پھر کہا کہ وہ میرا رب ہے، رب ہے، وہ پال رہا ہے، وہ میرے لیے ساری چیزوں کو جمع کر رہا ہے، وہ پھر مجھے ساری چیزیں میری ضرورت کے مطابق پرووائیڈ کر رہا ہے، اور وہ میرے سارے بگڑے ہوئے کام سنوار دیتا ہے، وہ میرا کفیل ہے، میرا خبرگیر ہے، اور میرے جب ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کے اوپر پردے ڈال کے اس اصلاح احوال کا ذمہ دار ہے، اور میرا مالک ہے اور میرا آقا ہے۔ فَعْبُدُوهُ، تو اس کی عبادت کرو، بندگی اور غلامی، پوجا اور پرستش، اور اطاعت اور فرما برداری، ملازم ہونا، قیدی ہونا، پرستار ہونا، تو اور دامن تھام کے پھر نہ چھوڑنے والا۔ تو اللہ فرماتے کہ اللہ یعنی ان انبیاء نے کہا اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارو۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین ہی وارث ہے۔ انسانوں نے بڑا کہا کہ یہ میری زمین ہے، اور اس میں بڑی سرکشی اختیار کی، اور اس میں فوجوں نے بھی بڑی سرکشی اختیار کی، اس میں اقوام نے بھی بڑی سرکشی اختیار کی، اور لوگوں کو نیست و نابود کر دیا، پوری قوموں کو، پورے ملکوں کو تاخت و تاراج کر دیا۔ مگر اللہ رب العالمین فرماتے کہ آخرکار فیصلہ تو میرا ہی ہے، تم لوگ ایک نظر نہ آنے والے جرثومے سے بھی بس میں تمہیں لاک ڈاؤن میں رکھ سکتا ہوں، اور تمام دنیا کی تمام تر زندگی کو بالکل ایسے بند کر سکتا ہوں کہ تم لوگ، وہ کہتے ہیں نا چڑیا پر بھی نہیں مار سک رہی۔ تو اللہ نے ہمیں ہماری اس زندگی میں ہی بتا دیا کہ اللہ رب العالمین ہی ساری چیزوں کا وارث ہے، اور وہی بادشاہ ہے، اور سب حکم جو ہیں اور سب فیصلے اسی کے حکم کے منتظر ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ ایسے نہ کریں آپ لوگ، کیوں ایسے پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو بیچارے خود آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ان کے آگے پھر کیوں سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ تو اور کہا کہ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ شیطان انسان کو اتنا سنگ دل بنا دیتے کہ اپنے بچے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پھر ان کو نکل کر تو آ گئے اور کہا میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور پھر ادھر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف وہ کہتے ہیں عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی بھی نامراد نہیں رہوں گا، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بھی ایک بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، وہ سب انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ چنیدہ بندے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ نماز بندگی کے اظہار کا سب سے اولین اظہار ہے، اور زکوٰۃ پوری جو اپنی دولت ہے اس کو غریبوں میں بانٹ دینے کا نام ہے، اور اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے۔ جس طرح مالی کٹنگ کرتا ہے نا کہ جی کٹنگ کر دے تو وہ بہت خوبصورت پھل پھول اگاتے ہیں، کٹنگ کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالی کٹائی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس مال کی، ان صلاحیتوں کی، ان سب کی کٹنگ کرو، اللہ کی راہ میں سے خرچ کرو، اور وہ تمہیں اور زیادہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تمہیں میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ پھر آیت سجدہ ہے، اور ضرور یہ جب آیت آئے تو ضرور ہم سب کو سجدہ کر لینا چاہیے۔
روزانہ آپ لوگ جو پارے پڑھتے ہیں اور اس میں جو آیات سجدے کی آتی ہیں اس میں ضرور سجدہ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتے ہیں کوسوں دور بھاگ جاتا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، جب مجھے اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے نافرمانی کی، اور جب انسانوں کو سجدہ کرنے کو حکم دیا گیا، جب یہ آیات آتی ہیں تو وہ سجدہ کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں شیطان بہت ہی زیادہ دور بھاگ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین انسانوں سے سب سے زیادہ قریب سجدے کے وقت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سجدے کی توفیق عطا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر فرما رہے اللہ کہ دیکھو یہ ساری چیزوں کا وہ رب ہے، آسمان اور زمین کا، اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو۔ رب کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر ہے، اور کہا کہ اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو، اور کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا نہیں ہے۔ اور پھر جہنم کا ذکر ہے یہاں پر کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ بڑی جھنجھوڑنے والی یعنی آیت ہے، اور کہا ہے کہ سب لوگوں کو اس جہنم کے اوپر گزرنا ہوگا۔ کہتے ہیں پل صراط جو ہے وہ جہنم پر بچھائی جائے گی، اور سب لوگ اس جہنم کو تو کوئی اس کے اندر ڈل جائے گا، اور کوئی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بچا کر تو اس سے پار کر کے تو انہیں صحیح سلامت جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ فرماتے پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں اور کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہیں؟ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس دنیا سے تم لوگ ہماری آخرت کی جج کرو، کہ جس کو دنیا اللہ نے زیادہ دے دی، بڑی شاندار محفلیں پارٹیاں وہ کرتا ہے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا سے نوازا ہے، تو وہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو کہ یعنی اللہ کے سوا اور لوگوں کی بندگی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کسی نے کہا رحمان نے بیٹا بنایا ہے، سخت بیہودہ بات ہے، تم لوگ گھڑ کے لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے بنایا ہے، پیش کیے تاکہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تمہیں ان کا نشان نظر آتا ہے یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ وہ سورت ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نشیب و فراز سے ہمیں آگاہ کرتی ہے، اور پھر وہ ہمیں کہتی ہے کہ دیکھو تم اس سے بھی سبق لو اور قرآن کے سائے میں زندگی بسر کر کے ابلیس کا مقابلہ بھی کرو، اور اپنے وقت کے فرعونوں کا صبر و استقامت سے مقابلہ کرو۔ اس کے بارے میں وہ آتا ہے نا کہ یہی وہ صورت تھی کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے، تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی جو ہیں حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید، وہ ایک صحابی سے یعنی حضرت خباب بن ارد سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا۔ تو کہتے وہ آئے، اور حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ چھپا لیا، مگر حضرت عمر اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے، تو انہوں نے پہلے پوچھ گچھ کی اور پھر نہ بہنوئی کے اوپر نہ پل پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے جب ان کو بچایا تو ان کے اوپر بھی ان کو بھی مارا پیٹا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا اور اپنی
آخر کار ان کے بہن اور بہنوئی نے کہا کہ تم ہمیں جو کچھ مرضی یہ کرو، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کا بہتا ہوا خون دے کر حضرت عمر بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور پشیمان ہو گئے۔ ان کے ہاں بڑا برا سمجھا جاتا تھا عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا، اور پھر اپنی بہن کے اوپر۔ تو کہتے ہیں انہیں کہا اچھا تم لے کے آؤ، کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ یہی سورت پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم پہلے آپ غسل کر لیں پھر ہم آپ کو دیں گے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، اور جب وہ اس کو پڑھنے لگ گئے تو حضرت خباب بن ارد جو چھپ چکے تھے ڈر کے مارے، تو وہ بھی نکل آئے اور کہا اے عمر، میں کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا ابو جہل، ان کا بھی حضرت عمر، ان کا بھی عمر نام تھا، کہ ان دو عمروں میں سے ایک کے ساتھ یعنی اسلام کو ان کی وجہ سے قبول اسلام کی توفیق دے دیں، ان میں سے ایک کو، تو اللہ کا کرنا ہوگا، شاید اللہ نے تمہارے حق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لیے، تو چلو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے اور اسلام قبول کرو۔ اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پھر گئے، اور صحابہ کرام اتنے زیادہ پرجوش طریقے سے انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ اس سے پہلے کبھی بھی ان کو اتنی ڈھارس نہیں پہنچی تھی۔ اور علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت سی ربائی میں امت کی بیٹیوں کو، ایک فارسی ربائی ہے، اور کہا کہ ز شام ماں بروں آور سحر را، کہ اے بیٹیوں ہماری امت کی اس تاریک رات میں سے پھر سے سپید سحر کی خوشخبری سنا دو۔ ز قرآن باز خواہ اہل نظر را، قرآن کریم کی تلاوت پھر سے اس اہل نظر کو سنا دو۔ نم دانی کے سوز قرت تو دگرگوں کر تقدیر عمر را، تجھے نہیں معلوم کہ تیری تلاوت کا سوز ہی تو تھا جس نے حضرت عمر کی تقدیر بدل دی۔ تو یہ سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرما رہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ تو بڑا ایک رحمت کا کلام ہے، اور یہ تو شفا ہے، یہ تو ہدایت ہے، یہ تو نور ہے۔ یہ تو اس لیے نہیں نازل ہوا کہ انسانوں کے اوپر کوئی سختی کر لے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا زیادہ نہ پڑھو ورنہ تو پھر عمل کرنا پڑ جائے گا، زیادہ نہ پڑھو ورنہ یہ تو بڑا بھاری کلام ہے، تم پر کوئی اثر ہو جائے گا۔ یہ سب شیطان کے وسوسے اور سب شیطان کی چیزیں۔ اللہ فرماتے اس قرآن کریم کو تو رحمت اور ہدایت کے طور پر نازل کیے، یہ تو اس لیے نہیں نازل ہوا کہ تم پر کوئی سختی آ جائے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمہارے سپرد یہ خود خدمت نہیں کی گئی کہ بس تم لوگوں کو خواہ مخواہ اس قرآن پر ایمان لانے کا وہ کرو، ان کو چھوڑ دو، جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا وہ کر لے گا، اور جو بدبخت ہوگا تو اس کی بدبختی اس کے اوپر ہی یعنی نازل ہو کر ہی رہے گی۔ تو جو لوگ خوف کھاتے ہیں اللہ رب العالمین سے وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، اور جو بے خوف ہوں گے ان کے پیچھے پڑنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ رب العالمین وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، اور اس کے لیے بڑی بہترین نام ہے۔ پھر پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ کیسے آئے اور ان کو اللہ رب العالمین نے کیسے بلایا، اور پھر ان کو سب سے پہلی جو بات کی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ ساری آیات ہمارے لیے بھی، ہمارے لیے زندگی کا وہ راستہ متعین کر رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کا بدلہ پائے۔ یعنی یہ جو توحید کے بعد جو دوسری حقیقت اللہ نے سمجھائی ہے وہ آخرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت بیان کی ہے کہ ہر شخص نے جو دنیا میں صحیح کیے اس کا وہ آخرت میں بدلہ پائے، اور اس کے وقت کو اس لیے مخفی رکھا گیا کہ اس امتحان کا مقصد پورا ہو جائے، اور جسے آخرت کی کچھ بھی فکر ہو اسے کھٹکا لگا رہے، اور وہ جو بیراروی سے بچتا رہے، اور جو دنیا میں گم رہنا چاہتا ہو وہ اس خیال میں مگن رہے کہ بس دنیا ہی دنیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ایک خوبصورت دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن کے توسط سے
مجھ تک اور آپ تک پہنچتی ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک تو یہ کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت ہی سرکش ہو گیا۔ یعنی نبوت ملتے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو جو سب سے پہلا کام کہا کہ وہ سب سے مشکل کام ان کو کہا، یہ نہیں کہا کہ پہلے تم تزکیہ کرو گے تو پہلے تم نبی کے بعد جو نمازیں پڑھو گے اور پھر یہ کرو گے اور یہ کرو گے، پھر جا کے تو حکومت کو چینج کرو گے، اور جو سب سے بڑا کام ہے تبدیلی ہے، انقلاب، اور یہ ساری چیزیں کرو گے، انقلاب لے کے آؤ گے۔ اور یہ سب سے پہلا کام ہی ان کو کہا کہ بس اللہ کے بھروسے پر جاؤ، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ دعا کی رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، اس سینے میں جو چھوٹا سا دل ہے اس کو اتنا بڑا کر دے کہ اس میں تیری محبت بھی سما جائے، تیرا خوف بھی سما جائے، انسانوں کی محبت بھی سما جائے، اور انسانوں کو جہنم میں گرنے کے ڈر سے میں انہیں بچا کے لے آؤں۔ میرے دل کو اتنا بڑا کر دے اور میرا سینہ اتنا کھول دے، اس کے اندر کوئی تنگی نہ لانا۔ ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، ہم سب کو بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کمیونیکیشن کے گیپس ہیں ہمارے درمیان، تو ان گیپس کو ختم کر دے اور ہمیں ایک دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا کر دے، اور تاکہ ہم تیری جو بات ہے اور تیرا جو قرآن ہے وہ لوگوں تک بلا کم و کاست پہنچا دیں، اور اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارے، یہ نہ کرے کہ جو چیزیں تو مجھے آسان لگے وہ تو میں پہنچا دوں اور جو مجھے تھوڑی مشکل لگے اس میں ڈنڈی مار جاؤں۔ اے اللہ رب العالمین پورا پیغام پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا کر دے، اور یہ کام ذرا مشکل ہے تو ساری رکاوٹیں دور کر دینا تاکہ لوگ ہماری بات جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ ہے، بار بار چونکہ آیا ہے اس لیے آپ اس کو ضرور خود بھی پڑھ لیجئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں بہت زیادہ اپنی آیات اور اپنی قدرت کی آیات وہ سب بتائی ہیں کہ وہ جو اللہ رب العالمین ہے وہ نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، اس نے زمین کا فرش بچھایا، چلنے کو راستے بنائے۔ یہ سبل ہے نا راستے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ سڑک، یہ ہوائی راستے، یہ زمینی راستے، یہ ستاروں کی چالیں، یہ اس کا حساب کتاب، اللہ فرماتے یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پانی جو برستا ہے، جو بارش برستی ہے، اور جو مختلف قسم کے نباتات اللہ رب العالمین اگاتا ہے، ان سب میں اللہ فرماتے ہیں ان سب میں نشانی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جادوگروں کا پورا قصہ ہے کہ کس طرح جادوگر جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس آسان ہے وہ اژدہا بن گیا، اور اس نے ان سب کی رسیوں کو جو چھوٹے چھوٹے سام بن کر پھر رہے تو ان سب کو کھا لیا، اور آخرکار سارے جادوگر جو تھے وہ جو تھوڑی دیر پہلے فرعون سے کہہ رہے تھے کہ تو ہمیں کیا انعام دے گا، وہ سب سجدے میں گر گئے۔ اور جب فرعون نے ان کو کہا کہ میں تو آپ کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، تمہیں کھجوروں کے تنوں میں صلیب پر چڑھا دوں گا، انہوں نے کہا جو مرضی آپ کریں، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ یعنی تھوڑی دیر میں ان کے ایمان کی وہ مضبوطی ہمیں بتاتی ہے کہ یا وہ فرعون سے انعام کا تقاضا کر رہے تھے، اور جب ان پر ایمان کی حقیقت منکشف ہو گئی تو انہوں نے بہت جلدی یعنی وہ اپنا جو سٹانس تھا وہ چینج کر دیا، اور وہ ایمان لے آئے اور اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی وہ سب چیزوں کا ذکر کر کے پھر کہا کہ وہ خطائیں معاف کر دے گا ہماری، اور وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو حقیقت یہ کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ انسان مرے گا اور نہ زندگی گزار سکے گا۔ پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ وہ من و سلوہ اتارا، پھر نہ توبہ کی، اور اس کی 3 شرائط ہیں کہ اللہ رب العالمین کس کے لیے غفار ہے، ہر ایک کے لیے وہ غفار ہے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں پوری کرنی ہوگی۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
ثم اهتدى کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ غفار کس کے لیے ہوں؟ ایک یہ کہ وہ پلٹ آئے، وہ دور گیا ہے تھوڑا سا لیکن وہ واپس پلٹ آئے اور پھر اپنے ایمان کو دوبارہ کمپلیٹ کرے، دوبارہ ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور پھر نرا زبانی کلامی وہ بات نہ کرے بلکہ اس میں اپنے عمل کا ثبوت دے، تو اللہ فرماتے کہ میں اس کے لیے بڑا درگزر کرنے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر سارا قصہ ہے، پھر وہ جب کوہ طور پر اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے گئے اور پیچھے سے سامری نے پھر ایک بت بنا لیا، ایک بچڑا بنا لیا، اس کا سب کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا پورا ذکر کر کے کہ دیکھو ان کو بھی اسی طرح سے وہ ایک جادوگر نے یعنی اپنے جال میں پھانس لیا تھا، اس لیے تم لوگ اس طرح کے جادو اور ٹونوں اور ان چیزوں میں نہ پڑنا۔ اللہ رب العالمین توحید کا جو لوگ بھی اقرار کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ شرک ہے کہ وہ کسی اور چیز سے بھی ڈریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی کا پورا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بار بار اس صورت میں بیان کر رہے کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا، بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اور ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تمہیں سناتے ہیں اور ہم نے اپنے ہاں سے تم کو خاص ایک ذکر اور ایک نصیحت، درس نصیحت عطا کی ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے پھر کہ یہ جو قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اس میں طرح طرح سے تنبیہات، ایک زندہ زبان ہے، ابھی تک وہ بہت ساری اقوام کی زبان ہے اور بڑی فصیح زبان ہے، اور اسی لیے نازل کیا قرآن کریم کو اسی زبان میں تاکہ لوگوں کو یعنی واضح طور پر ان کو اویئرنیس آ جائے اور ان کو تنبیہات آ جائیں تاکہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور وہ ہوش میں آ جائیں۔ اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل کو نہ پہنچے، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے رب زدنی علما، کہ مجھے اپنی طرف سے مزید علم عطا کر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا سکھائی گئی اور ان کی زبانی ہم سب کو کہ اسی علم کی بدولت انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور قرآن کریم کا علم ایک ایسا سمندر ہے کہ آپ جتنا اس کو سرسری طور پر پڑھیں گے ایسے ہی لگے گا جیسے سمندر کے کنارے کنارے غوطے لگائیں تو سیپیاں اور گھونگے ملتے ہیں، اور جتنا ڈیپ سی میں جائیں اتنے ہی قیمتی خزانے اور اتنے ہی قیمتی موتی ملتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم بھی ایک علم کا سمندر ہے، جتنا اس میں گہرے غوطے لگائیں گے اتنے ہی اس کائنات کی حقیقت ہم پر منکشف ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے کہ جتنے بھی یعنی انبیاء آئے اور جتنے بھی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے کہ اس کے رب نے اسے برگزیدہ کی اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا، اللہ رب العالمین نے اسی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 122، 121 اور 122 میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کر کے تو ایک پلاننگ کے تحت ان کو پھر اس دنیا میں بھیجا۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تنگ زندگی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین معیشت کو کیسے تنگ کر دیتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی بالکل ایک عام سی مثال اس کی سمجھ آتی ہے کہ آپ جتنے یہ ڈھابوں پر چلے جائیں اور یہ ٹرک کے اڈوں پر جو ہوٹل ہوتے ہیں وہ آپ کو گرما گرم روٹی اور اتنی زیادہ پلیٹ بھر کے ڈونگے بھر بھر کے آپ کو سالن دیتے ہیں۔ جتنے اونچے ہوٹلوں میں چلے جائیں اتنا سب اتنی سی پورشنز اور اتنی کنجوسی سے اور اتنا زیادہ، تو مجھے یہ تنگ معیشت کا وہ سمجھ آنے لگتی ہے۔ جتنے ترقی یافتہ
آپ کو شہر نظر آتے ہیں، ان کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے سے فلیٹ، اس کے اندر تنگ سی زندگی، تنگ سی ان کی مخلوق. تو اللہ فرماتے کہ جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ رب العالمین کی ہدایت سے منہ موڑے گا، زندگی اس کے اوپر بہت ہی زیادہ تنگ کر دی جائے گی. تو اللہ رب العالمین اور قیامت کے دن بھی اللہ فرماتے وہ کہے گا کہ میں تو اندھا نہیں تھا، میں تو دنیا میں میری تو آنکھیں تھیں، لیکن جس نے اس قرآن کریم سے اور جس نے اللہ رب العالمین کے اس دین سے آنکھیں چرائیں اور آنکھیں بند کی، اللہ رب العالمین فرماتے قیامت کے دن میں ان سے بہت سخت ناراض ہوں گا. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. نمازوں کے اوقات بتائے ہیں، ذکر کے اوقات بتائے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کریں، اس کے لیے نماز کے طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں اور نماز کے اوقات بتائے گئے ہیں، اور رویہ یہ بتایا گیا کہ صبر کیا کرو، اپنے آپ کو روکے رکھو، جھگڑوں میں نہ پڑو، بحثوں میں نہ پڑو، اور درگزر کرو لوگوں کے رویوں پر اور لوگوں کی جو ایذا رسانیاں ہیں ان کے اوپر صبر کرو. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے، اور خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی کے لیے. اور سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں، بس اب منتظر رہو، قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے اور کون ہدایت یافتہ ہیں. اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے، ہمیں دنیا کی اس تنگ زندگی سے بچا کر فراخ زندگی عطا کرے، وہ خوبصورت رویے عطا کرے کہ جس سے اس زندگی کو ہم بہت ہی پرامن اور بہت ہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی سکون کا باعث بنا سکیں، اور خود بھی ایک اطمینان کی زندگی بسر کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.